الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاستمعوا فنعم وخص الحديث. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب آیت کریمہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ یہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو بلایا، چنانچہ ان کے عام و خاص سب جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بنو عبد شمس، اے بنو کعب بن لوئی، اے اپنے نفسوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اے بنو مرہ بن کعب اپنے نفسوں کو آگ سے بچاؤ، اے بنو عبد مناف اپنے نفسوں کو آگ سے بچاؤ، اے بنو ہاشم اپنے نفسوں کو آگ سے بچاؤ، اے بنو عبد المطلب اپنے نفسوں کو آگ سے بچاؤ، اے فاطمہ اپنے نفس کو آگ سے بچا، اس لیے کہ میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا سوائے اس کے کہ تمہارے ساتھ میری رشتہ داری ہے، جسے میں دنیا کی حد تک ضرور ملحوظ رکھوں گا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ قیامت والے دن حسب و نسب کام نہیں آئے گا، یعنی کون کس بڑے خاندان کا ہے، چھوٹے خاندان کا ہے، یہ سب کام نہیں دے گا، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت داری بھی نفع نہیں دے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر آپ کا رشتہ ہے اور آپ مومن نہیں ہیں، مسلمان نہیں ہیں، نیکوکار نہیں ہیں، تو رشتہ داری بھی کوئی کچھ کام نہیں آ سکے گی۔ وہاں صرف ایمان اور عمل صالح کی بنیادی پر نجات ہوگی، جس کے حق میں شفاعت کی اجازت ہوگی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صالحین جن کے لیے شفاعت کریں گے وہ بھی گنہگار اہل ایمان ہی ہوں گے، نہ کہ ایمان و عمل عمل صالح سے محروم کافر و مشرک۔ ان کے لیے نجات ہوگی نہ شفاعت۔ جو مومن نہیں ہوں گے، عمل صالح کرنے والے نہیں ہوں گے، ایسے لوگ، ایسے کافر و مشرک کے لیے بروز قیامت نہ تو نجات ہوگی اور نہ شفاعت ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ دعوت و تبلیغ کے اولین مستحق اپنے قریبی رشتہ دار ہیں، یعنی اگر آپ دعوت و تبلیغ کریں تو سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو کریں، اپنے رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرائیں اور توحید کی طرف ان کو بلائیں۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے۔ پہلے انہیں اللہ کے احکام پہنچائیں۔ تیسری بات یہ کہ رشتہ دار کافر و مشرک ہوں تب بھی رشتہ داری کے حقوق اور صلہ رحمی کے تقاضے پورے کیے جائیں۔ رشتہ دار آپ کے گرچہ مشرک ہیں، کافر ہیں، لیکن دنیاوی جو رشتہ داری ہے اس کو نبھانا چاہیے۔ اگر وہ کفر اور شرک کے کام کرنے کے لیے کہیں تو ان کی بات کو نہیں ماننا ہے، لیکن اگر آپ کے رشتہ دار میں سے چاہے وہ کافر ہوں چاہے وہ مشرک ہوں، اگر وہ کسی چیز کے ضرورت مند ہیں اور آپ اس ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں تو آپ ان کی ضرورت کو پورا کریں، یہ حدیث میں بتاتی ہے۔ اور اسی طرح سے اور اس کا اولین حق اور اہم تقاضا یہ ہے کہ انہیں ایمانی زندگی اختیار کرنے کی تلقین کی جائے، یعنی تمام حقوق میں سب سے بڑا جو حق ان کا آپ کے اوپر ہے اگر آپ مومن ہیں، مسلمان ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ ان کو ایمان کی طرف، اسلام کی طرف دعوت دیں، پیار و محبت کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ انہیں ایمان کی طرف بلائیں۔ اگر مشرک ہیں، مسلمان ہیں لیکن وہ شرک والا کام ان سے ہو رہا ہے تو انہیں توحید کی طرف بلائیں، شرک سے ان کو باز رکھیں۔ یہ ان کا پہلا حق ہم مسلمانوں مومنوں کے اوپر ہے تاکہ وہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ یہ حدیث پاک ہمیں بتاتی ہے۔ اسی طرح سے اس حدیث پاک سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں کے لیے کچھ نہیں کر سکتے بروز قیامت، تو پھر آج کی یہ نام نہاد، پیر، مرشد، یہ کیا کچھ کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ لہذا ہمیں
ان پر بھروسہ کرنے کے بجائے خود اپنے اعمال پر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ہمیں اچھے اعمال کرنی چاہیے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائیں اور جنت کی مستحق ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو نیک کام، بھلے کام کرنے کی توفیق دے اور ہر اس کام سے بچائے جس سے تیری ناراضگی ثابت ہوتی ہو۔ صلی اللہ علیہ خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔